السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم آپ کے سامنے صفا اور مروہ کے تعلق سے بتائیں گے کہ صفا مروہ کیا چیز ہے، آخرکار اس صفا کی کیا حقیقت ہے، اس مروہ کی کیا حقیقت ہے۔ آخرکار ہر شخص صفا اور مروہ کا نام سنتا ہے تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ صفا اور مروہ وہ ہے جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہی صفا اور مروہ ہیں جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ یہ وہی صفا اور مروہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے قریب ہی پیاسے تھے، جس کی خاطر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کہیں صفا پر دوڑ رہی تھی تو کہیں مروہ پر دوڑ رہی تھی۔ اس لیے آج ان کے تعلق سے بیان ہوگا، چھوٹا سا بیان ہے، آپ اسے بڑے غور سے سنیں اور خود اندازہ لگائیں کہ صفا اور مروہ کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ آخرکار یہ صفا اور مروہ کہاں ہیں؟ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے مقابل دو پہاڑ ہیں جس کا نام صفا اور مروہ ہے۔ یہ دونوں پہاڑ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 158 کے اندر فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے اپنے صاحبزادے یعنی حضرت اسماعیل کے ساتھ ان دونوں پہاڑوں کے قریب بحکم الہی قیام کیا تھا، اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا اور نہ یہاں پانی تھا، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان تھا۔ اللہ اکبر! اس وقت حضرت اسماعیل بہت چھوٹے تھے۔ پیاس کی شدت سے جب ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بے تاب ہو کر پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پر دوڑ رہی تھی۔ اللہ اکبر! اے ہاجرہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں جو ایک نبی کی بیوی تھی تو ایک نبی کی ماں تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب حضرت ہاجرہ نے اپنی اولاد کو یعنی اسماعیل ذبیح اللہ کو یعنی اسماعیل پیغمبر کو یعنی حضرت ابراہیم کے شہزادے کو پیاس کی حالت میں دیکھا، اسماعیل کا گلا سوکھنے لگا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے، اتہاس یہ بتاتا ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت ہاجرہ کہیں صفا پر دوڑ رہی تھی تو کہیں مروہ پر دوڑ رہی تھی، اور ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ رہی تھی تاکہ کھانے یا پینے کا کوئی سامان مل جائے۔ اللہ اکبر! اسی لیے حضرت ہاجرہ جب دوڑ رہی تھی تو اللہ کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حاجیوں کے اوپر یہ لازم قرار دیا ہے کہ جب تک کوئی حاجی صفا اور مروہ پر اگر دوڑ نہیں لگاتا تو ان کا حج قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ان صفا اور مروہ پر دوڑی تھی، اس لیے حاجیوں کے اوپر یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ صفا اور مروہ پر دوڑ لگائیں۔ یہ اہمیت ہے صفا اور مروہ کی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کی تلاش میں کوہ صفا پر تشریف لے گئیں، وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نشیب کے میدان میں دوڑی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 مرتبہ
حضرت ہاجرہ نے صفا سے مروا اور مروا سے صفا تک کا چکر لگایا۔ اللہ نے وہاں پر غیب سے ایک چشمہ آب زمزم نمودار فرما دیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ڈوبنے والوں کو، دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ کیا۔ ان دونوں پہاڑوں پر دوڑنے والوں کو اللہ نے مقبول بارگاہ کیا، اور صفا مروا کو دعا کے قبولیت کا مقام بنا دیا کہ صفا مروا وہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی حاجی یہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کرتا ہے اور جائز دعا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیک خواہشات پیش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور جائز مراد مانگتا ہے، جائز دعا مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے مومن کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ مقام ہے صفا اور مروا کا، یہ فضیلت ہے صفا اور مروا کی۔ اللہ اکبر، جن کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر ذکر آتا ہے، تو صفا اور مروا کو دعا کی قبولیت کا مقام بنا دیا۔ حج اور عمرہ میں صفا مروا کی سعی یعنی صفا اور مروا کے درمیان دوڑنا واجب و ضروری ہے۔ بخاری شریف کے تعلق سے، بخاری شریف کے اندر بھی صفا اور مروا کے تعلق سے کئی مقامات پر ذکر ہے، جس کے تعلق سے میں کچھ حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے واضح طور پر یہ ثابت ہو جائے گا کہ صفا اور مروا کی کیا حقیقت ہے۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 223 کے اندر آتا ہے، ابن عمر یقول قدیم النبی مکہ فطاف بالبیت ثم صلی رکعتین ثم سعی بین الصفا والمروہ۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ کا طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر صفا اور مروا کے درمیان اللہ کے نبی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کیا۔ اللہ اکبر۔ اور بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 223 کے اندر ہی ایک اور مقام پر آتا ہے، قلت لانس بن مالک اکنتم تکرہون السعی بین الصفا والمروہ فقال نعم لانها كانت من شائع الجاہلیت حتی انزل اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، یعنی حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن ابن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ لوگ صفا اور مروا کے درمیان سعی کرنے کو ناپسند کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، ہم لوگ صفا اور مروا کی سعی کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے کہ وہ زمانے جاہلیت کی نشانیوں میں سے تھی، یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ قرآن مقدس سورہ بقرہ آیت نمبر 158، یعنی بے شک صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کا پھیرا کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ اللہ اکبر، اس سے یہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ صفا اور مروا کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان باتوں پہ ہم